بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن قُلْتَ، اور اگر آپ یہ کہتے ہو، انما تجمع المال لشد ید السلطان، کہ آپ مال جمع کرتے ہو تاکہ حکومت کے ہاتھ کو مضبوط کرے، حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے آپ مال کو جمع کرتے ہیں، فقد اراک اللہ عبرا فی بنی امیہ، تو اللہ تبارک و تعالی بنی امیہ میں عبرتیں دکھا چکا ہے کہ بنی امیہ کی حکومت بہت زبردست حکومت تھی، سارے وسائل موجود تھے، لیکن جب یہ فیصلہ ہوا کہ اس حکومت کو ختم کرنا ہے، ما اغنا عنہم جمعہم من الذہب، تو ان کو فائدہ نہیں دیا ان کے سونے کے جمع کرنے نے، یعنی جو کچھ انہوں نے سونا مال و دولت جمع کیا تھا، یہ مال و دولت ان کی حکومت کو بچا نہ سکا۔ وما اعدوا من الرجال والسلاح والقراع، اور جو کچھ انہوں نے تیار کر رکھا تھا فوج، ہتھیار اور جنگی جانوروں میں سے کچھ بھی ان سب چیزوں نے ان کو فائدہ نہیں دیا، یعنی گویا کہ اسباب وسائل ہونے کے باوجود بھی وہ حکومت ختم ہو گئی۔ حین اراد اللہ بہم ما اراد، جس وقت اللہ نے چاہا ان کے ساتھ جو کچھ اللہ نے چاہا، یعنی اللہ نے جب ان کی حکومت کے زوال اور اس کے ختم کا فیصلہ کر دیا تو سارے وسائل ان کے دھرے کے دھرے رہ گئے اور وسائل نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ وَإِن قُلْتَ، اور اگر آپ یہ کہتے ہیں، انما تجمع المال لطلب غایۃ ہی اجسم من الغایۃ التي انت فیہا، کہ تم مال جمع کرتے ہو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو مقصد اس مقصد سے بڑا ہوا ہے جس میں آپ ہے، یعنی اے امیر المومنین آپ خلیفہ ہے اور خلیفہ سے بڑھ کر کوئی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ مال جمع کرتے ہیں، فواللہ ما فوق ما انت فیہ، تو اللہ کی قسم اس مقصد کے اوپر کوئی مقصد نہیں ہے اور اس منزل سے بڑھ کر کوئی منزل نہیں ہے جس میں آپ ہے، مگر ایک منزل جس کو نہیں پایا جا سکتا ہے، یعنی دنیا کی خلافت کے بعد اگر کوئی منزل رہ جاتی ہے اور کوئی مقصد رہ جاتا ہے تو وہ خلافت الہی کا درجہ ہے، لیکن خلافت الہی ایسا مقصد اور ایسا مرتبہ ہے کہ دنیا کا انسان کو اس کو پا نہیں سکتا ہے، لا تدرکو، جس مقصد کو پایا نہیں جا سکتا ہے، الا بخلاف ما انت علیہ، مگر برخلاف اس مقصد کے جس پر تم ہو، یعنی یہ بادشاہ سلامت، اے خلیفہ تم جس خلافت پر قائم ہو اس کو تو کوئی حاصل کر سکتا ہے، لیکن خلافت الہیہ کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، هل یعاقب من عصاک باشد من القتل، کیا سزا دی جا سکتی ہے اس شخص کو جو تمہاری نافرمانی کرے قتل سے زیادہ سخت، یعنی اگر آپ کی نافرمانی کوئی کرتا ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ جو دنیا میں آخری سزا دی جا سکتی ہے وہ قتل کی سزا ہے، قتل سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں ہے۔ فقال المنصور، تو منصور نے جواب دیا بات صحیح ہے، لا، قتل سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں ہے۔ فقال، تو اس شخص نے کہا، فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِالْمَلِكِ الَّذِي خَوَّلَكَ مِلْكَ الدُّنْيَا، تو کیسا خیال ہے آپ کیا کرو گے اس بادشاہ کے ساتھ جس نے آپ کو دنیا کا ملک، دنیا کی ملکیت، دنیا کی خلافت آپ کو عطا کی، وَهُوَ لَا يُعَاقِبُ مَنْ عَصَاهُ بِالْقَتْلِ، تو وہ ذات سزا نہیں دیتا ہے اس شخص کو جو اس کی نافرمانی کرتا ہے قتل کے ذریعے، اس کے یہاں قتل آخری سزا نہیں ہے بلکہ وہاں سزا وَلَكِنْ بِالْخُلُودِ فِي الْعَذَابِ الْأَلِيمِ، دردناک عذاب میں ہمیشہ رہنے کی وہ سزا دیتا ہے۔ قد رأى ما عقد علیہ قلبک، اور وہ دیکھ چکا ہے اس چیز کو جس پر تمہارے دل نے عزم کیا ہے، یعنی تمہارے دل کی باتوں کو وہ جانتا ہے، وَعَمِلَتْهُ جَوَارِحُکَ، اور جس کو تمہارے اعضاء نے کیا ہے،
وَنَظَرَ إِلَيْهِ بَصَرُكَ اور جس کی طرف تمہاری نگاہ نے دیکھا ہے، وَاشْتَرَحَتْهُ يَدَاكَ اور جس کو تمہارے ہاتھوں نے کیا ہے، وَمَشَتْ إِلَيْهِ رِجْلَاكَ اور جس کی طرف تمہارے پیر چل کے گئے ہیں، یعنی تمہاری ہر حرکت اور تمہارے دل کے ہر بھید کو وہ ذات جانتی ہے۔ حل یغنی عنک ما شححت علیہ من ملک دنیا تو کیا تم کو فائدہ دے گی وہ چیز جس کو تم نے جمع کیا ہے دنیا کی ملکیت میں سے، اذا انتزعہ من یدک جب وہ اس کو تمہارے ہاتھ سے چھیننے کا فیصلہ کرے گا، وَدَعَاكَ إِلَى الْحِسَابِ اور تم کو روز محشر حساب کے لیے بلائے گا۔ قال راوی کہتے ہیں فبک المنصور تو منصور نے جب یہ بات سنی اس آدمی کی تو رو پڑا، ثم قال پھر کہا لیتنی لم اخلق ہائے کاش کہ میں پیدا ہی نہ کیا جاتا، ویحک تیرا ستیہ ناس ہو، تیرا برا ہو، کیف احتال لنفسی کیسے میں اپنے لیے تدبیر کروں، بہرحال جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، یقیناً میں بہت واقع میں ظلم کرنے کا سبب میں ہی تھا، لیکن اب اس ظلم سے نکلنے کا راستہ کیا ہو۔ فقال تو اس شخص نے کہا یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، ان للناس اعلاما یفزعون الیہم فی دینہم کہ بے شک لوگوں کے لیے اور بادشاہوں کے لیے مخصوص لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگوں کے لیے کچھ مخصوص علم کی جمع اعلام کے معنی بڑے مشیر لوگ ہوتے ہیں، یفزعون الیہم فی دینہم جن کی طرف وہ پناہ لیتے ہیں اپنے دین کے سلسلے میں، ویرضون بہم فی دنیاہم اور وہ ان سے راضی رہتے ہیں ان کے دنیا کے سلسلے میں، یعنی بعض لوگوں کی نظر میں کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں، جب ان کو ضرورت پڑتی ہے دین یا دنیا کے معاملے میں تو وہ اپنے معتقدین اور اپنے مخلصین سے وہ مشورہ لیتے ہیں۔ فَجْعَلْهُمْ بِطَانَتَكَ تو یقیناً آپ کے پاس بھی آپ کے قریب بھی ایسے لوگ ہوں گے تو آپ ان کو اپنا خواص بنا دیجئے، یرشدوک وہ یقیناً آپ جب رہنمائی مانگیں گے، صحیح مشورہ مانگیں گے تو وہ آپ کی رہنمائی کریں گے، وَشَاوِرْهُمْ فِي أَمْرِكَ اور آپ ان سے اپنے معاملے میں مشورہ مانگیے، یُسَدِّدُوکَ وہ آپ کو درست راہ دکھائیں گے۔ قال تو منصور نے کہا قد بعثت الیہم میں نے ان کو بلا بھیجا تھا، یہ کام میں کر چکا تھا، میں یہ کوشش کی کہ میرے نزدیک مخلص لوگ رہے اور میں ان سے مشورہ طلب کروں، لیکن فہربوا منی وہ مجھ سے بھاگ گئے اور مجھ سے کترا کے دور چلے گئے، وہ میرے قریب رہنا چاہتے نہیں ہے۔ قال تو اس آدمی نے کہا خافوک وہ لوگ آپ سے ڈرتے تھے، ان تحملہم علی طریقتک کہ آپ ان کو آپ کے راستے پر ابھاریں گے، ظلم والے راستے پر ابھاریں گے، ان کو چاپلوسی کرنے پر مجبور کریں گے، اس لیے وہ آپ سے بھاگے، لیکن ولیکن افتح بابک تم اپنے دروازے کو کھول دو، وسہل حجابک اپنے پردے کو آسان کر دو، گویا کہ اپنا شاہی آؤ بھاؤ ختم کر کے اپنے آپ کو واقع میں ایک راعی اور جو ایک خلیفۃ المسلمین ہو سکتا ہے ایسا شیوا اور ایسا طریقہ اختیار کیجئے، یقیناً وہ آپ سے قریب ہوں گے۔ وانصر المظلوم مظلوم کی آپ مدد کیجئے، وقمع الظالم ظالم کا قلع کما کیجئے، وخذ الفیء والصدقات علی حلھا مال غنیمت اور صدقات کو حلال طریقے کے مطابق وصول کیجئے، وقسمھا بالحق والعدل علی اہلھا اور اس کو حق اور عدل کے ساتھ اس کے اہل پر تقسیم کیجئے، وَأَنَا ضَامِنٌ عَنْهُمْ میں ان کی جانب سے ضامن ہوں، أَن يَأْتُوكَ کہ یہ ایسے مخلصین آپ کے نزدیک آئیں گے، آپ کے قریب آئیں گے، وَيُسَاعِدُوكَ عَلَى صَلَاحِ الْأُمَّةِ اور وہ آپ کا تعاون اور آپ کی مدد کریں گے امت کی اصلاح پر، وَجَاءَ الْمُؤَذِّنُونَ اور پھر اطلاع دینے والے آئے،
فآذنوہ بالصلاۃ، اور منصور کو نماز کی اطلاع دی کہ بادشاہ سلامت نماز کا وقت قریب آ چکا ہے۔ فصلی، تو منصور نے نماز پڑھی، وعاد الی مجلسہ، اور اس مجلس کی طرف دوبارہ آیا، وطلب الرجل، اور اس نصیحت کرنے والے آدمی کو طلب کیا، فلم یوجد، تو وہ پایا نہیں گیا، یعنی گویا کہ یہ ایک غیبی آواز تھی، غائبانہ ایک شخص تھا جو منصور کو نصیحت کرنے کے لیے آیا تھا، اور منصور بھی واقع میں منصور تھا جس نے اس نصیحت سے فائدہ اٹھایا اور اپنی زندگی کو بدلنے کی توبہ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔